وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. حاضرین گرامی، یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 اور 200 نمبر کی دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیتوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے آپ کی امت کو بہترین اخلاق اختیار کرنے کی تعلیم دے رہا ہے. 3 باتوں کا حکم ہے پہلی آیت میں، اور ان باتوں پر عمل کے لیے دوسری آیت میں علاج ہے. تو جو 3 باتوں کا حکم ہے ان میں سے پہلی بات ہے خذ العفو، آپ معافی کو اختیار کیجیے. وأمر بالعرف، دوسری بات کا حکم جو ہے وہ آپ لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیجیے، بھلائی کا حکم دیجیے لوگوں کو. وأعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے درگزر کیجیے، اعراض کیجیے، ان کے منہ مت لگیے، ان سے دور رہیے، الجھنے سے بچیے. یہ 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں بیان فرمائی ہیں، آیت نمبر 199. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. ان باتوں پر عمل کرنے میں اگر شیطان ورغلاتا ہے، اچکاتا ہے، کچوکے مارتا ہے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ رب العالمین کی پناہ میں آئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے شیطان مردود سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے. انہ هو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی اور علم رکھنے والی ہے. یہ آیت کا ترجمہ ہے. اب پہلی آیت پر تھوڑا سا ہم لوگ غور کرتے ہیں. پہلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے خذ العفو، بھلائی کا حکم دیجیے، خذ العفو، معافی کو اختیار دیجیے. عفو کا معنی ہوتا ہے درگزر کرنا، غلطیوں کو نظر انداز کرنا، معاف کر دینا. اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو عفو ہے، تو معافی کو معاف کرنے والا ہے. تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے. فاعف عنی، لہذا مجھے معاف کر دے. تو اللہم انک عفو، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا خذ العفو. الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والے تھے. تاریخ میں کئی مثالیں ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر اپنے جانی دشمنوں کو معاف فرمایا. طائف کے سفر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے، وہاں مالداروں نے آپ کے پیچھے جب اوباشوں کو لگا دیا، بدماشوں کو لگا دیا، نوجوان چھوکروں کو آپ کے پیچھے کر دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مار مار کے لہو نہان کر دیا، خونا خون کر دیا. اتنا خون کہ آپ کے جسم سے خون بہہ کر آپ کے جوتوں میں جم گیا، اور زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے، چوٹ زیادہ لگ جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی. مگر جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اللہ کے حکم سے
اور کہتے ہیں کہ آپ اگر حکم دیں تو پہاڑ کے فرشتوں کو میں حکم دیتا ہوں، پہاڑ کے فرشتے طائف والوں کو دونوں طرف سے ایسا دبا کے پیس دیں گے، مگر ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر ظلم ڈھائے گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہم اور آپ ہوتے تو سیدھے کہتے کہ اس کو ایسی سزا دو کہ پھر اس کی آنے والی نسل یاد رکھے۔ ہمیں اپنے نبی کو ہر معاملے میں آئیڈیل بنانا چاہیے، نمونہ بنانا چاہیے۔ ہم پر جب پڑتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں اپنے نبی کو، نبی کی تعلیمات کو، نبی کے اخلاق کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مواعظ حسنہ کو ہم بھول جاتے ہیں، آپ کی تعلیمات کو، ہدایات کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، آپ نے کیا کہا؟ نہیں۔ اس کی وجہ کیا بتائی؟ کہ اللہ تعالیٰ، مجھے امید ہے کہ آنے والی نسل جو ہوگی وہ ہدایت پائے گی، یہ لوگ میرے مقام مرتبے کو نہیں جانتے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ واقعہ کتنا اہم ہے۔ طائف والا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں سب سے سخت دن کون سا آیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طائف والے واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ پوری زندگی میں مجھے میرے اوپر جو سب سے سخت دن گزرا ہے وہ طائف والا ہی واقعہ ہے۔ نبیوں کو بہت ستایا گیا، بہت تکلیفیں دی گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر سب سے سخت واقعہ پیش آیا تو یہ طائف والا واقعہ ہے۔ اس سال کو تاریخ کی کتابوں میں غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہو گیا اسی سال، ابو طالب کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ چچا ابو طالب باہر سے سپورٹ کرتے تھے، بیوی خدیجہ گھر کے اندر سے سپورٹ کرتی تھی۔ اندر باہر دونوں کا سپورٹ، جو اپنائیت ہوتی ہے اپنے لوگوں کی، وہ سپورٹ ختم ہو گیا۔ مکہ والے یہ موقع دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی زمین تنگ کر رہے تھے۔ آپ ایک امید لے کر کے طائف گئے تھے کہ وہ ذرا زرخیز علاقہ ہے، وہاں ہریالی ہے، ہو سکتا ہے دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے بھی ہریالی، مگر جو امید لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تھے اس کے الٹا ہو گیا، اس کے الٹا ہو گیا۔ دعوت تو قبول کرنا دور کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گھنڈے موالی بچے لگا دیے گئے۔ کم سے کم جب کوئی مہمان کہیں پہنچتا ہے تو اس کی عزت خاطر مدارت کی جاتی ہے، آپ مت سنیے ان کی بات، اپنے مہمان کی تو قدر کرو۔ یا اس کے پیچھے گھنڈے لگا دیے جائیں، اس کے پیچھے موالی لگا دیے جائیں، اور بعض قسم کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا گیا۔ اسی لیے اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ یہ اگر میرا مقام سمجھتے، نہ سمجھے، نبی کا مقام نہ سمجھے، کم سے کم مہمان تو سمجھتے، مگر یہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ مہمان کی قدر کرے۔ میری بات نہ سنتے یہ الگ مسئلہ تھا، کم سے کم ایک مہمان کی حیثیت سے میری تکریم کرتے، وہ بھی نہیں کیا، الٹا تکلیف دیا۔ ایمان کی علامت ہے یہ کہ مہمان کو تکلیف نہ دی جائے بلکہ اس کی عزت کی جائے۔ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے، انسان کے ساتھ وہاں مہمان ہے، اور اس سے بھی بڑا مقام مرتبہ نبی ہے۔ طائف کے لوگ سن رکھے تھے، بہت زیادہ دور نہیں تھا مکہ سے طائف، لوگ وہاں سے میقات سے احرام باندھ کر کے عمرہ کرنے آتے ہیں، بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امید کو لے کر کے پہنچے تھے، اس امید کے خلاف لوگوں کو پایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دن یاد رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پوچھنے پر کہا، سب سے سخت ترین دن اگر میری زندگی کا گزرا ہے تو طائف والا دن گزرا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان لوگوں کو بھی جب فرشتے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ حکم دیجیے، میں پہاڑ کے فرشتوں کو حکم دوں گا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میرے محبوب سے جا کر کے کہو وہ کیا چاہتے ہیں اس وقت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لی. آپ نے کیا کہا؟ دور اندیشی دکھائی کہ اللہ یہ اگر یہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتے، انہیں ہدایت عطا فرمائے، میرا مقام مرتبہ نہیں جانتے اور ان کی آنے والی نسل انشاءاللہ ایمان لائے گی. تو آپ نے ایک امید کی کرن پھر بھی وہاں سے. اس لیے ایک داعی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ جاہل قسم کے لوگ الجھ جاتے ہیں عالم دین سے، ایک داعی سے، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، ہوپلیس ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، یہ راستہ دعوت و تبلیغ کا، امامت اور خطابت کا، یا اسی طرح سے درس و تدریس کا، یہ راستہ پھولوں کا سیج نہیں ہے نا. یہ بڑا پرخطر ہے، کانٹے بھرا راستہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا سب سے زیادہ کس کی آزمائش ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الانبیاء، انبیاء کی سب سے زیادہ آزمائش ہوئی. جبکہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے بہت چہیتے ہوا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی باتوں کو مانتے ہیں، لوگوں کے اندر ان باتوں کو پھیلاتے ہیں، خود اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. اس کے باوجود سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ انہیں آزما رہا ہے. ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد جو نبیوں کے قریب زیادہ ہوں گے، یعنی زیادہ ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے، لوگوں کو ان کی باتیں بتانے والے. اس لیے اہل حدیثوں، تمہارے لیے اس میں پیغام ہے کہ تم قرآن اور حدیث پر عمل کر رہے ہو، لہذا بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری آزمائشیں اس پر آئیں گی. لوگ تمہیں تانا دیں گے، مارنے کو آئیں گے، مسجدوں پر قبضے کرنے تک کے در پہ لوگ ہو جاتے ہیں. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے. حق بات پر عمل کرنے والوں پر آزمائشیں آتی ہیں، اور بغیر آزمائے اللہ چھوڑے گا نہیں. اللہ تعالیٰ کی تاریخ ہے، اللہ رب العالمین کا قانون ہے، چاہے تھوڑا آزمائے جاؤ چاہے زیادہ آزمائے جاؤ. جس قدر آپ کے اندر جذبہ ہوگا، جس قدر آپ کے اندر اخلاص ہوگا، اسی قدر آزمائے جاؤ گے. اور وہاں پر صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیے، اور آج دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور صحیح امید کی وجہ سے پورا طائف الحمدللہ مسلمان. کہیں کوئی شرک کا کوئی اڈا نہیں، نہ کوئی درگاہ ہے، نہ کوئی مزار ہے. وہی لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے نہیں تھے، آج طائف کے اندر کئی دعوت سینٹرز کام کر رہے ہیں. کئی دعوت سینٹرز ہیں، کئی بڑی عظیم عظیم مساجد ہیں، کئی بڑے بڑے علماء ہیں طائف کے اندر. تو وہ طائف گواہ ہے اس کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لوگوں کو معاف کیا. اللہ تعالیٰ پھر بھی کہہ رہا خذ العفو، معافی کو اختیار کیجیے، معاف کیجیے، معافی کو اختیار کیجیے. جو بندہ کسی کو معاف کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. جو بندہ بھی کسی کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معافی کی وجہ سے اسے مزید عزت عطا فرماتا ہے. معاف کر دینے سے آپ کبھی بھی چھوٹے نہیں ہوتے. وما نقص صدقۃ من مال، کسی کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا. اسی طرح سے تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. جو تواضع، خاکساری، فروتنی، عاجزی اختیار کرتا ہے، غرور اور گھمنڈ نہیں کرتا، کتنا بھی بڑا ہو جائے مگر اس کے اندر ذرہ برابر تکبر نہیں آتا ہے، وہ ہمیشہ نرم مزاجی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے، تو اللہ رب العالمین رفعہ اللہ، اس کو بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ. وما تواضع احد، وہ بندوں کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اپنے شانے جو ہے ہلا کے نہیں چلتا ہے. کتنا بھی اللہ نے اسے مال سے نواز دیا ہو، دولت سے نواز دیا ہو، حسین بنا دیا ہو، علم والا بنا دیا ہو، بڑے سے بڑا عہدہ دے دیا ہو، پھر بھی اس کے چال ڈھال میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. وہ کتاب و سنت کے بتائی ہوئے طریقے کے مطابق اپنی چال ڈھال کو میانہ روی کے ساتھ اختیار کرتے ہوئے چلتا ہے. وقت فی مشی کا وغضض من صوتک، اپنی بول میں نرمی رکھتا ہے ہمیشہ.
پست آواز کے ساتھ بات کرتا ہے، کسی سے بھی ذرا اونچی آواز میں بات نہیں کرتا ہے، سامنے والے کے قدر کو پہچانتا ہے، اس کے مقام مرتبہ کو پہچانتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی اس حرکت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اسے محبوب بنا دیتا ہے۔ اور اسی کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، تند مزاج ہوتے، ترش روئی اگر آپ اختیار کرتے تو آپ کے سامنے جو مجمع بیٹھا ہوا ہے نہیں بیٹھتا ہے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا، ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو نادانی کر رہے ہوں تو انہیں معاف کر دیا کرو، وَاصْفَحْ، اور ان کا تصفیہ کرو، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، صلح کر دیا کرو ان کے درمیان۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا فَاعْفُ عَنْهُمْ، درگزر کر دو، معاف کر دو، دل سے ان کی جو بھی ناچاقیہ اختلافات یا کچھ تکلیف ہو رہے ان کی حرکتوں کی وجہ سے اس کو دل سے نکال دیجیے۔ تو یہاں اللہ نے کہا خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، دوسری بات جو ہے وہ بھلائی کا حکم دینا۔ بعض لوگوں نے عرف کا معنی احسان کیا، احسان کرو۔ احسان کس کو کہا جاتا ہے؟ جو ہم اپنے کام سے زیادہ کچھ کام کر جاتے ہیں، اپنے وقت سے زیادہ تھوڑا وقت دے دیتے ہیں، کسی ملازم کو پیسہ ہم جو بات کیے تھے اس پیسے سے زیادہ، اس بات چیت سے زیادہ کچھ دے دیتے ہیں۔ 100 روپے مزدوری ہم بات کیے تھے 1 گھنٹے کے لیے، اس نے کام کر دیا 100 روپے کے اندر، یعنی 1 گھنٹے نہیں 45 منٹ میں ہی کام کر دیا، آپ کو فرصت دے دیا۔ تو آپ یہ مت کہیے 100 میں بات کیے تھے 1 گھنٹہ کام تھا 45 منٹ ہی ہوا ہے، اب چلو میرا چوکھٹ تھوڑا سا ٹوٹ گیا اس کو بنا دو۔ ہمارے یہاں یہی کیا جاتا ہے، ادھر بیچارہ کر کے فارغ ہوتا ہے تو 1 گھنٹے کی بات بھی بولتے ہیں، وہ 100 روپیہ دینے میں بھی آناکانی کرتے ہیں۔ احسان یہ کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کا 15 منٹ بچا دیا ہے، فرصت دے دیا ہے، آپ 10-20 بڑھا کے دے دو، وقت سے پہلے تم نے کام ختم کر دیا، ہم تو سمجھے تھے اور ٹائم لگے گا، تو آپ اسے بڑھا کے دیجئے، یہ احسان ہے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیجئے۔ اس امت کو اللہ رب العالمین نے خیر امت اسی لیے کہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تمہیں چاہیے کہ تم لوگوں کو خیر و بھلائی کی طرف بلاؤ، یأمرون بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکو۔ یہاں نبی کو حکم دیا جا رہا ہے۔ جو قوم برائیوں سے لوگوں کو نہیں روکتی ہے، صرف فضائل 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 بیان کرتی ہے، اس کام پر یہ فضیلت، اس کام پر یہ فضیلت، اس کام پر یہ فضیلت، نہ شرک اس سے روکتی ہے، نہ دیگر اخلاقی برائیوں سے روکتی ہے، اس قوم کے اندر برائی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بنی اسرائیل یہی کرتے تھے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ لوگ ان کے معاشرے میں جو برائیاں ہوتی تھی ان برائیوں سے لوگوں کو روکتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے دیکھ کر کے، بیٹا جب پھنسو گے تب پتہ چلے گا، ہم تھوڑی اس کے اندر کچھ مجرم قرار پائیں گے، تم کر رہے ہو تم بھگتو گے، یہ کہہ کر کے وہ چلے جاتے تھے۔ ابھی آیت آپ نے سنا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے بچو، جو فتنہ اگر آئے گا تو صرف مجرمین پر ہی نہیں آئے گا بلکہ اس کے ساتھ مصلحین پر بھی آئے گا، نیک اور صالح لوگ معاشرے کے سلجھے ہوئے لوگوں پر بھی آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے برائی کرنے والے کو روکا نہیں۔ اس کی مثال دی گئی حدیث کے اندر کہ ایک 2 منزلہ کشتی ہے، اس کے اندر لوگ سفر کر رہے ہیں، اب قرآن اندازی ہوئی تو کچھ لوگ اوپر والے منزل پر ہیں، کچھ لوگ نچلی منزل پر ہیں۔ اوپر کی منزل کے لوگ پانی بہت آسانی کے ساتھ سمندر سے نکال لے رہے ہیں، نچلی منزل کے لوگ اوپر جب پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں تو پانی نکالتے وقت کچھ پانی چھلک کے گر جا رہا ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو ٹوکتے ہیں انہیں، سنبھال کے پانی بہت گرا رہے ہیں، سنبھال کے پانی بہت گرا رہے ہیں۔ اب اوپر والے نیچے جب پہنچتے ہیں تو ایک دوسرے سے چیری گوئیاں کر رہے ہیں، بھائی جب بھی پانی لینے جاؤ تو کچھ نہ کچھ بات سننی پڑ رہی ہے۔ تو سب لوگوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں ہم اوپر نہیں جائیں گے،
ہم نیچے ہی کشتی کے پیندے میں سوراخ کر دیتے ہیں، جب بھی پانی لینے کی ضرورت پڑے گی تو ہم وہیں سے پانی لے لیں گے۔ تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کشتی میں سوراخ کر دیا جائے تو ڈوبیں گے تو صرف نیچے والے ڈوبیں گے، اوپر والے نہیں ڈوبیں گے؟ اوپر والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان نیچے والوں کو کشتی میں کے پیندے میں سوراخ کرنے سے روکے۔ اگر نہیں روکے تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو ہم وہ نیچے والے تو ڈوبیں گے ہی، اوپر والے بچیں گے نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ اگر آپ برائی سے نہیں روکو گے کسی کو، کسی کا ہاتھ نہیں پکڑو گے تو ایسے ہی ڈوب جاؤ گے جیسے کشتی کے نیچے پیندے میں رہنے والے لوگ سوراخ کر دیں تو صرف وہ تنہا نہیں ڈوبیں گے، ساتھ میں آپ کو بھی لے کے ڈوبیں گے۔ اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسے جاتے ہیں۔ وَاتَّقُوا الْفِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً۔ تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا بھلائی کا حکم دیجیے، تو صرف بھلائی کا حکم نہیں، برائی سے روکنا بھی ہے۔ بھلائی کا حکم دو، بھلا راستہ آدمی کو بتا دو، اس کے بعد سمجھا دو کہ اس کے خلاف جو ہے وہ برا راستہ ہے۔ آپ اس کو کہیے توحید کا حکم دیجیے، سنت کا حکم دیجیے، خود بخود اس کا اپوزٹ معلوم پڑے گا کہ شرک سے بچنا ہے، بدعت سے بچنا ہے۔ سنت کی ضد بدعت ہے، توحید کی ضد اپوزٹ جو ہے شرک ہے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، بھلائی کا حکم دیجیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، تیسری جو بات ہے وہ جاہلوں کے منہ نہیں لگنا ہے، ان سے اعراض کرنا ہے۔ اپنی عزت بچانا ہے تو یہ اصول یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے مخاطب ہو، بحث بازی وہ شروع کر دے تو آپ کیا کرو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس وہاں سے نکل جائیے۔ یہ کون سا سلام؟ اس کو عزت دینے کے لیے نہیں ہے۔ کون سا سلام ہے یہ؟ ترک کلام کے لیے۔ بس آپ کی صلاحیت پتہ چل گیا کتنے پانی میں ہے، ہم چل رہے ہیں، آپ سے بحث کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ السلام علیکم کہہ کے نکل گئے، قالوا سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کے منہ نہیں لگتے، ہم جاہلوں کو پسند نہیں کرتے، لا نبتغی الجاہلین۔ تو یہاں کیوں کہا گیا؟ کیونکہ آپ جب الجھیں گے تو وہ آپ کے مقام مرتبے کا خیال نہیں کرے گا۔ اسی لیے اس آیت سے بعض علماء نے کہا ہے اہل علم کو جو ڈھال کے بیچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے، وہ آپ کے مرتبے کا خیال نہیں کریں گے، وہ اپنی بحث بازی، گالی گلوچ، ان سے مذاق ان سے مذاق، آپ وہیں بیٹھے رہیں گے تو آپ سے سنا نہیں جائے گا، کچھ بول دیں گے، بحث بازی شروع ہو جائے گی، آپ بھی اسی سالن میں گھول دیے جائیں گے، آپ بھی اسی کے اندر لپیٹ دیے جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ ایک واقعہ اس پر ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، صحیح بخاری کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے۔ ایک آدمی ہے جس کا نام ہے عیینہ بن حصن، ان کا بھتیجا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شورا کمیٹی میں ہے، ان کا نام کیا ہے؟ حر بن قیس۔ حر بن قیس یہ نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشاورتی کمیٹی کے اندر ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ کے مشاورتی کمیٹی میں جو رہنے والے لوگ ہیں قُرُونًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا، ادھیڑ عمر کے لوگ بھی تھے اور نوجوان قسم کے لوگ بھی تھے۔ عبداللہ ابن عباس بھی اسی کمیٹی کے ایک فرد ہیں۔ عیینہ بن حصن اپنے بھتیجے حر بن قیس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھتیجے تمہاری جو ہے عمر بن خطاب کی تک پکڑ ہے، میری ان سے ذرا بات چیت کرا دو، یعنی ان سے اپائنٹمنٹ لے لو، میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ معلوم نہیں تھا کیا بات کرنا چاہتے ہیں، چچا ہیں تو ان کی قدر کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بات کر لیتا ہوں۔ تو جب وقت دیا حضرت عمر بن خطاب نے ان سے ملاقات کا، تو جب داخل ہوا ایک شخص عیینہ بن حصن، یہ اسلام قبول نہیں کیا، داخل ہوتے ہی سیدھے کیا کہتا ہے؟ ابن الخطاب۔ تو یہ جو لفظ ہے ہی ہے، یہ ہم لوگ جیسے کسی کو نفرت کے طور پر کہتے ہیں، پسند نہیں کرتے ہیں، بس اسی طرح سے انہوں نے کہا یا ابن الخطاب، جبکہ سارے لوگ انہیں امیر المومنین کہتے تھے، اور یہ خطاب کرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ ابن الخطاب۔ تو جو وہاں مجمع تھا وہ مجمع بھی تھوڑا سا حیران رہ گیا
اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب اس طرح کے کلام کرنے والے شخص کو سنا تو ان کا بھی پارا گرم ہو گیا. یہیں پر اس کے بعد والا جو ہے وہ مزید غصے میں لا دیا عمر بن خطاب کو. کیا ہے؟ لا تحکم بین العدل ولا تعطین الجزل، تم ہمیں زیادہ دیتے نہیں ہو اور نہ ہمارے درمیان صحیح سے انصاف کرتے. یہ دو الزام ہیں. کس کے اوپر؟ وقت کے صدر صاحب پر، امیر المومنین پر، ہے نا. آج کل اگر صدر صاحب کو کچھ کہہ دیا جاتا ہے تو پھر خیر نہیں ہے. عمر بن خطاب وہ صحابی ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے دنیا کے اندر ہی، عشر مبشرہ میں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر بن خطاب ہوتے. عمر بن خطاب کا مقام مرتبہ ذہن میں رکھیے اور اس آدمی کی گفتگو دیکھیے. کیا کہہ رہا ہے؟ پہلا خطاب، سب لوگ امیر المومنین کہہ رہے ہیں اور یہ کیا بول رہا ہے؟ یا ابن الخطاب، اے خطاب کے لڑکے، تو ہمیں زیادہ دیتا نہیں ہے. یعنی تو جو آتا ہے مال سمیٹ کے اپنے گھر میں ڈال لیتا ہے، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیتا ہے. ولا تحکم بین العدل، اور ہمارے درمیان انصاف نہیں کرتا. عمر بن خطاب مشہور ہے، عمر کا عدل معروف ہے. ایسے آدمی پر الزام لگایا جا رہا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سماج اور معاشرے میں اس طرح کے بہت سارے لوگ رہتے ہیں جو دل میں نفرت لیے رہتے ہیں، جب موقع ملتا ہے تو بالکل پھٹ پڑتے ہیں وہ ایک دم سے. تو یہ آدمی پھٹ پڑا اسے جیسے ہی موقع ملا. تو جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں انہیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، اپنے پاس صحیح مشیر رکھنا چاہیے. فوراً حر بن قیس عمر بن خطاب طیش میں آ جاتے ہیں. حر ابن عباس کہتے ہیں کہ ایسے لگ رہا تھا کہ عمر بن خطاب اس پر پل پڑیں گے، اس کو مار پڑیں گے. لیکن حر بن قیس بول پڑتے ہیں یا امیر المؤمنین قال اللہ تعالی فی القرآن خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے معافی کو اختیار کیجیے، بھلائی کا حکم دیجیے اور جاہلوں کے منہ مت لگیے. میرا چچا وعینہ بن حسن جاہل ہے. اس کے بعد عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں عمر بن خطاب پھر اس کے بعد اپنی حالت کو بدل لیے. جس حالت میں تھے وہ حالت چینج ہو گئی. ایک قدم یا ایک لمحہ ایک جملہ کچھ نہیں بولا حضرت عمر بن خطاب نے. پھر اس کے بعد کہتے وَقَانَ وَقَافًا، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بہت زیادہ جانکار شخص تھے. فوراً مطلب سمجھ گئے کہ یہ آیت میرے ہی لیے نازل ہوئی ہے، یہ جاہل ہے، اس جاہل کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ ہے صحابہ کرام کا قرآن کے ساتھ معاملہ. صحابہ کرام کا قرآن کی جو آیتیں ہیں اپنے اوپر فٹ کر لیا کرتے تھے کہ یہ جاہل ہے. ہم لوگ پہلے ادھر رکھو، اس کا حساب کتاب کریں گے، اس کے بعد دیکھا جائے گا جو ہوگا. عمر بن خطاب سے ہمیں جو نصیحت ملتی ہے، اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے عہدے کے مالک اور تمام کے تمام لوگ کتنا قدر کر رہے ہیں، اس کے باوجود صبر دیکھیے، ضبط دیکھیے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سب سے بڑا پہلوان وہ ہے کہ اپنا غصہ کسی پر نافذ کر سکتا ہے مگر اس کو کنٹرول کر لے جاتا ہے. وہ سب سے بڑا پہلوان ہے. نافذ کر سکتے تھے عمر بن خطاب، خالی ایک اشارہ کرتے تو چندے کے مار پڑتے تھے اس آدمی کو، مگر عمر بن خطاب اپنے آپ کو ضبط کر لے گئے، کنٹرول کر لے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے 3 بات یہاں بیان فرمائی ہے. آخری جو بات ہے، ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے کبھی شیطان ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، تو ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ تعالیٰ آپ جو ذکر کرتے وہ سنتا ہے، اور علیم جو حرکت کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی حرکت کریں گے جاننے والا بھی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی صفت سمع اور صفت علم دونوں پر ایمان رکھتے ہوئے زیادتی کے ارتکاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کے درس میں 3 باتیں آئی ہیں. ہمیں معافی کو اختیار کرنا ہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. یہ کام جب تک ہوتا رہے گا ہماری دعائیں قبول ہوں گی. اگر ہم نے بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا چھوڑ دیا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی. ہمارے بچے، ہماری بیوی ہماری آنکھوں کے سامنے برائیاں کرتی مگر ہم روکتے نہیں ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو لائٹ لیتے ہیں اور اسی وجہ سے گھروں میں خیر و برکت بھی نہیں ہے.
اللہ تعالی ہم سب کو اس معاملے کے سلسلے میں اصلاح کرنے کی اور اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات ہے جاہلوں سے اعراض کرنا۔ آپ پہچانیے سامنے والا کس طرح کی، یعنی جب وہ بحث بازی پر آ جاتا ہے، گالی گلوچ کرنے لگتا ہے، تیوری چڑھاتا ہے، آواز میں بلندی لاتا ہے، سمجھ لیجیے جہالت پر آ گیا ہے، فوراً اس سے بحث مت کیجیے، السلام علیکم، بس یہی اس کا جواب ہے، وہ وہی پانی ہو جائے گا۔ کچھ نہیں کہنا آپ کو، السلام علیکم بول کے آپ نکل جائیے، وہ کپڑے پھاڑ لے گا اس کے بعد اپنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا۔